السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا لیسن 105 سے 110 تک ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم وفقنا لما تحب وترضی وکذالک نصرف الآیات، اور اس طرح ہم پھیر پھیر کر بیان کرتے ہیں آیات، ولیقولوا، تاکہ وہ کہیں درست تو پڑھ کر آیا، ولنبینہ لقوم یعلمون، اور تاکہ تو بیان کرے اس قوم کے لیے جو علم رکھتی ہو، اتبع، پیروی کیجیے، ما اوحی الیک، جو وحی کیا گیا آپ کی طرف، من ربک، آپ کے رب کی طرف سے، لا الہ الا ہو، نہیں کوئی معبود مگر وہی ہے، وعارض عن المشرکین، اور اعراض برتی ہے مشرکین سے، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكُوا، اور اگر اللہ سے چاہتا نہ وہ شرک کرتے، وَمَا جَعَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا، اور نہیں بنایا ہم نے تجھ کو ان پر نگہبان، وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ، اور نہیں ہے تو ان پر کارساز، وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اور نہ تم گالی دو، برا بھلا کہو ان لوگوں کو جو پکارتے ہیں اللہ کے سوا، فَيَسُبُّوا اللَّهَ، تو وہ برا بھلا کہیں گے اللہ کو، عدواً، زیادتی کر کے، بغیر علم، بغیر علم کے، کذالک، اسی طرح، زینا، خوبصورت بنا دیا ہم نے، لکل امت عملہم، ہر امت کے لیے اس کا عمل، ثم الی ربہم مرجعہم، پھر طرف اپنے رب کی ان کو لوٹنا ہے، فینبئہم، پھر وہ بتائے گا ان کو، بما کانوا یعملون، جو وہ عمل کرتے رہے، واقسموا باللہ جہد ایمانہم، اور انہوں نے قسمیں کھائیں اللہ کی، اپنے پکی قسمیں، لئن جاءتہم آیۃ، اگر آئی ان کے پاس کوئی نشانی، لیؤمنن بہا، ضرور وہ ایمان لائیں گے اس کے ساتھ، قل، کہو، انما الآیات عند اللہ، بے شک نشانیاں ہیں اللہ کے پاس، وما یشعرکم، اور کیا چیز سمجھائے تم کو، انہا اذا جاءت لا یؤمنون، کہ بے شک جب وہ آ گئیں نہیں وہ ایمان لائیں گے، وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ، اور ہم الٹ پلٹ کر رہے ہیں ان کے دلوں کو، وَأَبْصَارَهُمْ، اور ان کی نگاہوں کو، كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ، جیسے کہ وہ نہیں ایمان لائے اس کے ساتھ، اول مرات، پہلی مرتبہ، وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، چھوڑ دیتے ہیں ہم ان کو ان کی سرکشیوں میں بھٹکنے کے لیے، بھٹکتے پھرتے ہیں، وَكَذَلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ، اس طرح ہم پھیر پھیر کر بیان کرتے ہیں آیات۔ اللہ تعالیٰ نے یہ لفظ قرآن میں بہت دفعہ کہا، کیونکہ بعض دفعہ لوگوں کو اعتراض ہوتا ہے کہ ایک بات ریپیٹ کیوں کی جاتی ہے، جیسے موسیٰ علیہ السلام کا قصہ قرآن میں مختلف جگہوں پر اللہ نے بار بار کیوں بتایا، ہم نے سن لیا تھا۔ اللہ کا بتانے کا اپنا طریقہ ہے۔ سب سے پہلی بات کہ ہمارا اس طرح کا کوئی اعتراض اور سوچ وہ شیطانی ہوتی، بالکل ایسے ہی جیسے اس نے کہا تھا کہ اس کو کیوں بنایا، اس سے اچھا تو میں بیٹھا تھا، کیونکہ وہ بہت عبادت کرتا تھا نا شیطان، اس کا خیال تھا کہ اللہ جو خلیفہ بنانا چاہ رہے ہیں نا وہ اب مجھے ہی بنائے گا، میں تو فرشتوں میں اٹھنے بیٹھنے لگ گیا ہوں، تو اب میری اتنی ویلیو ہو گئی ہے کہ اور کس کو خلیفہ بنایا جا سکتا۔ جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو خلیفہ بنانا چاہا اور بنا لیا اور سوچ لیا، تب اس کو یہ اعتراض ہو گیا، اس کی ضرورت ہی کیا تھی۔ تو اللہ کے کسی کام پہ، کسی بات پہ کوئی اعتراض ہمارا نہیں بنتا، وہ ہمارا خالق ہے، اس کائنات کا خالق ہے، وہ کسی بات کو اٹھا کے کس وقت بیان کر دے اور کہاں کر دے، یہ اس کی حکمتیں ہیں۔ ہم چونکہ قرآن کی حکمت کو نہیں سمجھتے، عربی کی گہرائی کو نہیں سمجھتے، اس لیے اس طرح کے اعتراض کرتے ہیں۔ تو
پہلی بات تو یہ ہے، لیکن دوسری بات یہ جو ریپیٹیشن ہے نا، یہ ہمارے نسیان ہمارے اندر ہے کہ ہم بھول جاتے، اور بار بار دہرانا اس لیے بھی تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بنی اسرائیل تھے، وہ بار بار اسی قسم کے اعتراضات کر رہے تھے جو انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کیے تھے، لیکن اب موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں وہ اچھی رائے لے کے آ رہے تھے اپنی تورات کے بارے میں، جو کہ چینج ہو چکی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ ان کو ان کی پچھلی باتیں یاد کرا کے احساس دلا رہے ہیں کہ پہلے بھی کہ تم نے اچھا نہیں کیا میرے نبی کے ساتھ، پہلے بھی تم نے بڑی بڑی باتیں دیکھی، اب تو تم نشانیاں مانگتے ہو نا، تو بڑی بڑی باتیں تمہاری سامنے ہوئیں، 9 طرح کے عذاب آئے، مانے تب بھی نہیں تھے تم۔ تو ہم پھر پھر کر بار بار بیان اس لیے کرتے ہیں، اس لیے بھی کہ یہ کہیں گے تو کہیں سے پڑھ کر آ گئے، کل یہی بات بتائی تھی نا، 10 دن بعد پھر وہی بات بتائی ہے کہ تو پڑھ کر آ گئے۔ اور یہ کہتے تھے کہ اجمی آ کے اس کو سکھا جاتا ہے تو ہمیں بتانے لگ جاتا۔ ایک ان پڑھ انسان کیسے ایک دم اٹھ کے رات کو سو کے اٹھے اور صبح اس طرح کی بہترین لینگویج، جس کو چیلنج کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اور اللہ تعالیٰ نے بھی بہت دفعہ کہ اس طرح کا بنا لو، اور اس چیلنج کو یہ کبھی بھی پورا نہیں کر سکے، حتیٰ کہ ایک بہت بڑے شاعر کا کلام جو کعبے میں لٹک رہا تھا، یہ اپنے بڑے شاعروں کا کلام کعبے میں لٹکاتے تھے، اس نے جب حضرت علی نے سورہ کوثر لکھ کے تو کعبے میں لٹکا دی، اس نے جب سورہ کوثر پڑھی، صرف 3 آیتیں، اس نے اپنے کلام کو پھاڑ دیا، کہنے لگا کوئی مجھ سے بڑا شاعری کرنے والا آ گیا۔ تو یہ اتنی سمجھ رکھتے تھے کہ سارا مطلب اس زبان کے بارے میں اتنی زیادہ سمجھ رکھتے تھے، تب بھی ان کو یہ سمجھ بھی تھی کہ یہ کام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کرنے والا نہیں، یہ صرف ایک اعتراض با اعتراض تھا، جو ہماری عادت ہے کہ ہم کسی بھی بات کو ماننا نہ چاہیں تو ہم اس میں کوئی نہ کوئی بات نکال لیتے ہیں۔ اور تیسری بات آپ دیکھیں کہ خبر نامہ لگتا ہے، آپ صبح کو جو خبر سنیں گے شام تک آپ کو ہر خبروں میں وہ خبر سنائی دے گی، ریپیٹیشن آپ کے اندر ڈال دینا چاہتے ہیں وہ بات جو وہ بتا رہے، اور شام تک آپ کو حفظ ہو جاتی۔ یہ بھی ایک بڑی وجہ ہوتی کہ آپ کو بھول نہ جائے کہ وہی کچھ جو بنی اسرائیل نے کیا تھا ہم نہ کر لیں، پھر بھی ہم نے کیا کہ نہیں کیا۔ پھر کبھی لوگوں کو یہ بھی اعتراض ہوتا ہے کہ ابھی بات اللہ اور کر رہے تھے اور ابھی کچھ اور کر دی، یہ ضمائر کی تبدیلی، ضمیر کون سی کس طرح، کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کہلوائی جا رہی، کبھی اللہ خود کہتے ہیں اور کبھی بیچ میں کوئی اور۔ تو اگر ہم غور و فکر کریں تو ہمیں یہ سارا سیکوینس سمجھ آ جائے، چونکہ ہم غور و فکر نہیں نہ کرتے، سمپل سا پڑھتے ہیں، تو اس وجہ سے اعتراضات اور منہ سے اس طرح کی باتیں ہمارے نکلتی۔ تو اللہ فرماتے ہم پھر پھر کر آیات لائے تاکہ وہ کہیں کہ یہ کہیں سے پڑھ کر آ گئے، اور تمہیں اس لیے بتایا کہ تم بیان کرو اس قوم کے لیے جو علم رکھتی، کیونکہ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ سے ڈرتے ہیں اس کے بندوں میں سے کون؟ جو علماء ہیں، جن کو علم ہے، اور بے علم سوائے اعتراض کے کوئی کام نہیں کرتے۔ اتبع ما اوحی الیک من ربک، میرے نبی ان کے اعتراضات پر نہ جانا، نہ ان کی باتیں سننا، کیونکہ ایک بڑا کام کرنے والا انسان چھوٹے چھوٹے ہرڈلز پہ رکتا نہیں، کہ اس کا مقصد بہت بڑا ہوتا ہے، اور اس کے سامنے اس کا مقصد سب سے اہم ہوتا ہے۔ یہ چھوٹی چھوٹی باتوں کے اعتراضات پر رک جانے والے لوگ وہ ہوتے ہیں جو صرف تعریف کی خاطر کام کرتے، جو ہی کوئی تعریف نہیں ہوئی، کوئی تانا سننا ملا، کوئی طنز سننے کو ملا، رک گئے، یہ کام تو بہت مشکل۔ کسی نے کچھ بھی اعتراض کیا ان کی ہاں میں ہاں ملا دی، ہاں ایسے ہے تو ایسے ہی، اب کیا کریں، کرنا جو ہے۔ تو میرے نبی تیرے سامنے بہت بڑا مشن ہے، جو تجھے رب کی طرف سے کہا جا رہا ہے بس اس کو فالو کرو۔ اور بہت دفعہ اللہ نے فرمایا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ، ان لوگوں کی خواہش کی پیروی نہ کرنا
جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، جو اللہ پر پورا یقین نہیں کرتے، جن کا کام ہی اعتراض کرنا ہے۔ لا الہ الا ہو، یہ چاہے سینکڑوں معبود بنا کے بیٹھے رہیں، 360 بت رکھے تھے انہوں نے کعبہ میں، تم جان لو میرے نبی اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ دنیا میں چاہے ہر نئے دور میں نیا سے نیا بت پیدا ہو جائے، اور سب سے بڑا بت انسان کا اپنا نفس ہو، وَعَارِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، ان تمام شرک کرنے والوں سے منہ موڑیے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ انہیں کچھ کہنا ہی چھوڑ دینا، جب موقع ملے اللہ کی توحید کو بیان کریں، اور اگر کوئی نہ مانے تو سائڈ پہ ہو جائے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكُوا، اللہ چاہتا تو شرک نہ کرتے۔ یعنی دنیا میں جو بھی انہوں نے سٹیپس اٹھائے ہیں وہ اللہ کے حکم کے بغیر اٹھا نہیں سکتے تھے، لیکن دنیا میں اللہ نے کسی کو زبردستی کسی کام کے لیے مجبور نہیں کیا۔ لا اکراہ فی الدین، کسی کو زبردستی مسلمان بنانے کی اجازت نہیں ہے۔ دین میں اس طرح کا ظلم نہیں کیا جاتا کہ اگر کوئی مانتا نہیں، بے شک اس کا نہ ماننا ظلم ہوتا ہے، لیکن چونکہ اسے نہیں لگتا تو اس لیے ہم کسی کو مجبور نہیں کر سکتے کہ وہ اپنا دین چھوڑ کے زبردستی اس کو مار کر کے ادھر لایا جائے، نہیں۔ اللہ چاہتا تو وہ ایسے اسباب اختیار ہی نہ کر پاتے، لیکن یہ دنیا اسباب کی دنیا ہے۔ یہاں اللہ نے انسان کو تھوڑا بہت اختیار دیا ہوا ہے کہ اپنی مرضی سے فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا الہام کر دیا، اچھا برا پتہ سب کو ہے۔ اگر کوئی بھی اپنے اندر غور کرے کہ اسے کس نیکی سے سکون ملتا ہے اور کس نیکی سے بے سکونی ہوتی ہے، ڈیپ طور پہ اپنے اندر کو جھانکے تو اسے پتہ لگ جاتا ہے۔ تو اللہ کے حکم کے بغیر کوئی کچھ کر نہیں سکتا، اس لیے اللہ نے فرمایا اللہ چاہتا تو یہ شرک بھی کر نہ پاتے۔ وَمَا جَعَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا، میرے نبی میں نے تجھے ان پر نگران بنا کے نہیں بھیجا، ان کی ہر حرکت کو غور کرتا رہو اور ان کو روکتے رہو، نہیں، یہ کام تو میں بھی کر سکتا تھا، میں نہیں کیا۔ دنیا میں ان کو ہر طرح سے سمجھا دیا، آیات پوری کائنات میں پھیلا دی، ان کے اپنے جسموں میں پھیلا دی، انبیاء کو لا کے ان کے سامنے رول ماڈل بنا دیا، قدم قدم پر انہیں خوشخبریاں اور ڈراوے سب بتا دیے اور بڑے بڑے معجزات بھی دکھا دیے۔ اب ان کے اوپر کوئی نگرانی نہیں، جو کرنا چاہتے ہیں کر لیں۔ وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ، اور تو ان پر کارساز بھی نہیں، تو ان کا وکیل بن کے مقدمے بھی نہیں لڑے گا۔ وَمَا عَلَيْكَ إِلَّا الْبَلَاغُ، تیرا کام پہنچا دینا ہے۔ وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، یہاں اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک چیز سمجھائی ہے کہ دیکھو اگر کوئی برا کر رہا ہے، ہمارے سامنے بہت بڑا شرک کر رہا ہے، لیکن وہ آپ کی کوئی بات سننا نہیں چاہ رہا، آپ اس کو توحید کا آئینہ دکھا رہے ہیں اور سچ بتا رہے ہیں، قرآن بتا رہے ہیں، حدیث بتا رہے ہیں، اور وہ اپنے ہی جون میں مگن رہنا چاہتا ہے، تو پھر جو وہ کر رہا ہے نا اس کو برا بھلا نہ کہنا، چاہے وہ تمہارے سامنے شرک کر رہا ہے یا پھر اللہ کے علاوہ کسی کو بت بنا کے پوج رہا ہے، گالی نہ دینا، برا بھلا نہ کہنا۔ کیوں؟ كَذَلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ، کہ ان کو اپنا کام اچھا لگ رہا ہے، اگر برا لگتا ہوتا تو تمہاری بات سنتے۔ شیطان نے ان کو اتنا خوبصورت بنا دیا ان کے غلط کاموں کو کہ اب وہ کچھ سننا نہیں چاہتے اس کے مقابلے میں، وہ اپنے ایک نشے میں آ گئے، اس نشے سے نکلنا نہیں چاہتے۔ ہاں اتنا ضرور کریں گے، اگر تم نے ان کے معبودوں کو کچھ برا کہا، وہ بیوقوفی سے زیادتی کر کے اللہ کو برا بھلا کہیں گے۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی انسان اپنی ماں کو گالی نہ دے۔ صحابہ نے کہا اللہ کے نبی اپنی ماں کو گالی کون دیتا ہے؟ فرمایا جب تم کسی کی ماں کو گالی دیتے ہو، جواب میں وہ تمہاری ماں کو گالی دیتا ہے، تو کسی کی ماں کو برا نہ کہو۔ اسی طرح بالکل یہ حال ہے کہ کسی کے معبود کو برا نہ کہو۔ یہ نہیں ہے کہ ان کے کاموں کو اچھا سمجھنے لگ جاؤ، بلکہ ان کے لیے دعا کرو، کوشش کرو، ان کے اس کام سے کو برا سمجھو، ان کو برا نہ سمجھو، کیونکہ دین
آسانیوں سے پھیلتا ہے۔ دین کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بشروا ولا تنفروا، خوشخبری دو، دلوں کو خوش کرو، نفرتیں نہ پھیلاؤ۔ یسروا ولا تعسروا، آسانیاں پیدا کرو، تنگی نہ کرو۔ تم اپنے عمل کو ایسا بناؤ، تم لوگوں سے اپنا میل جول ایسا بناؤ، تم لوگوں سے اپنی محبت ایسی کرو، اپنے عمل کے ساتھ، خوبصورت عمل کے ساتھ، کہ وہ تمہاری طرف اٹریکٹ ہوں۔ اب دیکھیں دنیا کتنی بھی شرک میں آگے چلی گئی ہو، کتنی بھی اپنے نشے میں ہوں، جب انہیں کوئی بڑی تکلیف آتی ہے نا، وہ ضرور ان لوگوں کی طرف دوڑتے ہیں جو توحید والے ہوتے ہیں۔ انہیں لگتا ہے شاید یہاں سے اب سکون ملے گا، اور اس وقت شاید انہیں وہاں سے بھی نہ ملے، کیونکہ دل کلیئر نہیں نہ ہوتے، بھرے کے اوپر آپ کیا ڈال دیں گے؟ جب تک وہ خالی نہ ہوگا دل تعصب سے، دوسروں کی محبتوں سے، کیسے سنا جائے گا؟ اور کبھی ایسے بھی ہوتا ہے کہ کسی پر اعتراض کرنے سے، کسی کو برا بھلا کہنے سے کوئی بڑا فتنہ بھی سامنے آ جاتا ہے، لڑائی ہو جاتی، آپس میں مار کٹائی ہوتی۔ اس لیے کوئی بھی ایسا کام چاہے نیکی کا ہے، اس کے کرنے کے بعد ایک بڑا فتنہ سامنے آ رہا ہے تو اس وقت چپ کر جاؤ، سائڈ پہ ہو جاؤ۔ یہی موقع، فتنوں کے دور میں یہی حکم دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہ ایک دور آئے گا کہ انسان اپنی چند بکریاں لے کے پہاڑوں میں چلا جائے گا اپنے دین کو بچانے کے لیے۔ اس وقت دین پر عمل کرنا ایسے ہوگا جیسے کوئی ہاتھ پہ انگارہ رکھ لیتا ہے۔ تو بہت طرح کے موقع آتے ہیں، انسان کو سمجھداری سے کام لینا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے یہ دلیل ہے کہ حتیم کا کچھ حصہ عربوں نے تعمیر کرنے سے چھوڑ دیا تھا، یعنی کیا نہیں تھا وہاں سے، آپ نے بھی اسے مکمل نہ کیا کہ کہیں فساد نہ ہو جائے۔ اس طرح اس کے 2 دروازے تھے، ایک انہوں نے بند کر دیا، آپ نے اس کو نہیں کھولا۔ تو فساد کے موقع پر حکمت سے کام لینا چاہیے۔ اور اس موقع پر ہمارا سب سے بڑا کام یہ ہے کہ ہم دین کو بدنام کرنے والے نہ بنیں، اپنی باتوں سے، اپنی عادتوں سے، اپنے معاملات سے اور اپنے تبلیغ سے۔ یہ نہ ہو کہ ہم لوگوں کو بڑی بڑی باتیں کریں اور خود ہم ایسے کام کریں جس سے لوگوں کے دل میں ہمارے بارے میں خرابی آئے، کیونکہ ہمارا ایک امیج بن جاتا ہے نا دیندار انسان کا۔ پھر اس امیج کو خراب کرنے کے لیے لوگ تو موقع ڈھونڈتے، اور اگر ہم واقعی کسی کو موقع دے دیں، کسی اپنے ایسی عادت سے، مثلا جھوٹ بولنے لگ جائیں، یا کسی میں فساد ڈل رہا ہو تو ہم اس کے حصہ دار بن جائیں، ایسا نہیں کرنا۔ دین سے جڑ کر دین کا خوبصورت پیٹرن بننا ہے، اور اس کے لیے سوچ میں وسعت ہونی چاہیے، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لڑنا نہیں چاہیے۔ جو مین ہمارے ٹاپک ہیں، ہمارا رب ایک ہے اور ہمارا قرآن ایک ہے، ہمارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی ایک ہیں، اور دین کے جو فرائض ہیں وہ سب پہ ہیں۔ اب اس فرائض میں کوئی کمی بیشی کرتا ہے تو اس کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے۔ کوئی بالکل نہیں ان فرائض کو پورا کرتا، اسے بھی سمجھانا چاہیے، اور جو صحیح نہیں کرتا اسے بھی موقع دے کر کہنا چاہیے، لیکن کسی کے ساتھ کٹ آف نہیں کیا جا سکتا ان باتوں کی وجہ سے۔ فرائض کی طرف لا کر صرف احساس دلایا جا سکتا ہے، اور خود فرائض پورے کریں ہر طرح سے، ہر طرح کے حالات میں، تاکہ آپ کے ساتھ جو اللہ کا لنک ہے، آپ کی روح جو اللہ سے جڑ جائے، اس سے لوگوں کو نور پہنچے۔ کیوں جو نیک انسان ہوتا ہے جب وہ اللہ کے ساتھ کنیکٹ ہوتا ہے تو اس کے آس پاس ایسا اورا بن جاتا ہے کہ لوگوں کو اس سے مل کر خوشی ہوتی، اس کی باتوں سے سکون ملتا ہے، خود اس کی اپنی زندگی میں ایسا سکون ہوتا ہے، اور ایسا اس کی پرسنالٹی میں خوبصورتی آتی ہے کہ لوگ آٹومیٹکلی اٹریکٹ ہوتے ہیں۔ اسی لیے تو دیکھیں کہ شخصیت پرستی شروع ہو جاتی، کیونکہ دین بتانے والا لوگوں کو اچھا لگنے لگ جاتا ہے، لوگوں کو اس سے سکون ملتا ہے۔ لیکن کسی بھی طرح کسی کی شخصیت سے محبت اس لیے نہیں اتنی کی جا سکتی کہ بس اس نے ہمیں رب سے جوڑا۔ جس سے جوڑا اس کے ساتھ جڑو تو تمہاری شخصیتوں میں بھی خوبصورتی آ جائے گی۔ جو بھی انسان اللہ والا وہ کبھی اپنے سے نہیں جوڑے گا، آپ کو اللہ کے ساتھ کنیکٹ کرے گا،
کیونکہ ہم 3 چیزوں سے بنے ہیں نا، مٹی سے، اور دوسری چیز ہمارے اندر بیلنس ہے، ہمارے تمام اعضاء میں، ہماری فیلنگز میں بیلنس ہے، اور تیسری چیز روح ہے، اور یہ روح کا رشتہ اللہ سے ہے۔ ہم جب اس پہ دنیا کے کھول چڑھا دیتے ہیں، شرک لے آتے ہیں، تو یہ رشتہ ڈسکنیکٹ ہو جاتا ہے۔ لیکن جو ہی ہم ان چیزوں سے نکلنا چاہیں، اللہ کے آگے جھک جائیں، ہم فوراً کنیکٹ ہو جاتے ہیں۔ اس کے لیے راستے میں کوئی وسیلے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ تو اللہ فرماتے ہیں ان کو برا بلا ان کے معبودوں کو نہ کہنا، یہ اللہ کو کہہ دیں گے۔ کیوں؟ ہر امت کو اپنے عمل اچھے لگتے ہیں، جانا تو سب کو رب کی طرف ہے، پھر وہ بتا دے گا کیا کر کے آئے، کیا صحیح تھا کیا نہیں تھا۔ فَأَيُّ الْفَرِيقِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ، یہ اللہ کے پاس جا کے پتہ لگ جائے گا کس فریق کو امن ملے گا، کس فریق کو جنت ملے گی، کس فریق نے خود کو دنیا میں برائیوں سے بچا کے رکھا، کس نے صراط مستقیم کو منتخب کیا۔ یہ تو اللہ کے پاس ہی پتہ چلے گا۔ ہر انسان کو لگتا ہے میں سیدھے راستے پر ہوں، اسی لیے تو وہ کسی کی بات سننا نہیں چاہتا۔ کبھی فکر ہی نہیں ہوا نا، دنیا کے بارے میں ہمیں اتنے فکر ہیں، ہمارا بچہ جو ہے وہ جو سیکھ رہا ہے وہ اپ ڈیٹڈ ہے کہ نہیں، مزید اپ ڈیٹ کر دیں۔ ہم اپنے فیشن کو اپ ڈیٹ کرتے ہیں، اپنی پرسنالٹی کو اپ ڈیٹ کرتے ہیں، اپنے ہر طرح سے اپنے آپ کو اپ ڈیٹ رکھتے ہیں، کھانوں کے لحاظ سے، گھروں کے لحاظ سے، پہننے کے لحاظ سے۔ دین کے معاملے میں کبھی ہمیں ہوا ہی نہیں کہ ہم خود کو اپ ڈیٹ کر کے تو دیکھیں ہم جو کر رہے ہیں وہ صحیح کر رہے ہیں، کچھ غلط تو نہیں ہو رہا۔ اور لوگوں سے پوچھنے کی بجائے ہم خود جڑیں، خود دیکھیں، کوئی ایسا مسئلہ نہیں جو اللہ نے بتایا نہ ہو، تو ہم خود اس کے ساتھ نہیں، ہم بنی بنائی بس دین کو کہتے ہیں، بنا بنایا مل جائے تو بس ہم اس پہ عمل کریں اور کافی ہو جائے۔ تو ٹھیک ہے، جو اتنی آسانی سے اس معاملے کو لینا چاہے گا، آخرت کے معاملے کو اگنور کرے گا، تو اللہ فرماتے فَيُنَبِّئُهُم بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، آئے گا تو میرے پاس ہی، میں بتا دوں گا کیا کر کے آیا۔ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ، اور انہوں نے اللہ کی بڑی بڑی قسمیں کھائیں، پکی قسمیں۔ لَإِن جَاءَتْهُمْ آيَةٌ لَيُؤْمِنُنَّ بِهَا، اگر ان کے پاس یہ نشانی آ گئی نا جو وہ مانگ رہے ہیں تو ضرور ایمان لائیں گے۔ کتنی بڑی بڑی نشانیاں پہلی قوموں کے ساتھ آئیں، جیسے انہوں نے مانگی اللہ نے دکھائیں۔ کیا کوئی قوم نشانیوں سے بھی ایمان لے کے آتی ہے، شرطوں سے بھی ایمان لے کے آتے ہیں؟ نہیں، جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ تو ایک آیت سے رب کے ساتھ جڑ جاتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ کیا نشانی بڑی ساری دکھائی تھی جادوگروں کو موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں۔ انہوں نے جادو دکھایا، موسیٰ علیہ السلام نے ایک لاٹھی پھینکی، ان کو نظر آ گیا یہ جادو نہیں ہے، وہیں سجدے میں گر گئے۔ کوئی لمبی چوڑی تبلیغ تو نہیں کی تھی موسیٰ علیہ السلام نے، کوئی اپنی تورات کی آیتیں تو پڑھ کے نہیں سنائی تھی، سچ سامنے آ گیا، گر گئے۔ یہ ہوتی ہے خیر۔ تو اللہ فرماتے ہیں بڑی قسمیں کھاتے تھے، یہ کہتے تھے کوہ صفا، پہاڑ جو ہے نا وہ سونے کا بنا دو ہم مان جائیں گے۔ اور صحابہ کے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں آ جاتا تھا کہ اللہ یہ بنا دیں، شاید یہ مان جائیں۔ اللہ نے فرمایا میرے نبی بڑی قسمیں کھا چکے ہیں یہ پہلے بھی، کہ یہ نشانی آئے گی تو ضرور ایمان لائیں گے۔ قُلْ إِنَّمَا الْآيَاتُ عِندَ اللَّهِ، ان سے کوئی نشانیاں سب اللہ لا سکتا ہے، اللہ کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، وہ سب کچھ کرنے پہ قادر ہے۔ وما یشعرکم انہا اذا جاءت، میرے نبی تجھے کیا چیز سمجھائے کہ وہ نشانیاں آ بھی گئیں، لا یؤمنون، یہ ایمان نہیں لائیں گے، نہیں لائیں گے۔ اللہ نے آخرت کے بارے میں فرمایا کہ وہاں جب یہ دیکھ لیں گے جہنم کو اپنی آنکھوں کے سامنے، روئیں گے کہ ہمیں اللہ ایک دفعہ واپس بھیج دے، ہم کبھی وہ نہ کریں گے جو پہلے غلط کرتے رہے گے۔ اللہ فرماتے ہیں بہت بڑی بات اللہ نے کہی، وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ، اگر میں انہیں واپس بھیج بھی دوں، اول تو جو چلا گیا وہ کبھی واپس نہیں آئے گا۔ ان کی ان باتوں کے جواب میں اللہ نے کہا اگر میں انہیں واپس بھیج بھی دوں، لَعَادُوا، یہ دوبارہ کریں گے، جھوٹ بول رہے ہیں۔ اتنا بڑا اس سے بڑا کیا ہوگا کہ کوئی جہنم کو اپنی آنکھوں سے دیکھ آئے، کوئی موت کا مزہ چکھ لے، کوئی قیامت کی ہولناکیاں دیکھ لے اور پھر بھی واپس آ کے ویسا ہی ہو جائے۔ یہ اللہ کو پتہ ہے انسان کی نیچر کا۔
اور جس خمیر میں اقرار نہیں ہے، تکبر ہے، اس کو 10 دفعہ بھی واپس بھیج دیا جب وہ نہیں مانیں گے۔ وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ، ہم الٹ پلٹ کر دیتے ہیں نا ان کے دل اور ان کی آنکھیں، ان کو حقیقت نظر ہی نہیں آتی کیونکہ وہ دیکھنا نہیں چاہتے۔ جس نے اتنی بڑی کائنات کو دیکھ کے رب نہ پایا، خود کو اس کے لیے خالص نہ کیا، تو وہ کس کے لیے کرے گا؟ ان کے دل میں طلب نہیں تھی، محبت نہیں تھی، انہوں نے بار بار انکار کیا۔ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ، پہلی بار جو نہیں مانا تھا۔ بہت دفعہ لوگ اچھائی کی طرف اس لیے نہیں آتے کہ ہم تو اسے ریجیکٹ کر چکے ہیں، ہم تو اس پہ اعتراض کر چکے ہیں، اب ہم مانیں گے تو لوگ کہیں گے یہ دیکھو نا، پہلے کل تک تو یہ باتیں کرتے تھے۔ دین کے معاملے میں کبھی بھی ایسی سوچ پر نہیں رہنا چاہیے، یہ شیطانی سوچ ہے، وہ دل میں ڈالتا ہے چاہے کہ یہ خیر کی طرف آ نہ جائیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں لیکن ایک انسان کی نیچر ہے، جب کسی چیز کو ریجیکٹ، مثلا آپ کسی بچے سے کہو یہ کھانا کھائے اور وہ کہے نا میں نہیں کھانا، وہ چکھتے بھی نہیں۔ آپ اتنی محنت کرتے ہیں چکھ کے تو دیکھو، وہ چکھ بھی لیتے ہیں اور انہیں بعض وہ اچھا بھی لگتا ہے، تب بھی کہتے ہیں نہیں مجھے نہیں کھانا، کیونکہ اب ان کی عزت کا مسئلہ ہوتا ہے نا کہ اب ہم نے ریجیکٹ کیا اور ہم کیوں کہیں کہ صحیح ہے۔ تو اس لیے یہی بچگانہ حرکت ان کی ہے۔ اللہ فرماتے پہلی دفعہ نہیں نہ مانے، اب نہیں مانیں گے، دل بھی اپنے الٹ پلٹی رکھیں گے اور آنکھیں بھی جو سچ ہے وہ دیکھنا نہ چاہیں گے۔ سورج تو سورج ہی رہے گا میرے نبی، توحید تو توحید ہی رہے گی۔ یہ اپنی آنکھیں بند کر لیں، روشنی کو نہ دیکھنا چاہیں تو ان کا اپنا نصیب ہے۔ وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، ہم ان کی سرکشیوں میں انہیں بھٹکنے کے لیے چھوڑے دیتے ہیں۔ کیوں؟ یہی تو اللہ کا مذاق ہے۔ شروع میں ہم نے پڑھا تھا اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون، یہی الفاظ۔ اللہ کا ان کے مذاق کیا ہے کہ ان کو ان کی سرکشیوں میں کھینچتا رہتا ہے، ٹھیک ہے، اور اپنی سرکشیوں میں یہ بھٹکتے رہیں کیونکہ یہ بھٹکنا ان کو اچھا لگتا ہے۔ اس بھٹکنے پہ یہ راضی ہو گئے، انہیں فکر ہی نہ ہوئی، اپنی آخرت کو انہوں نے اتنا چھوٹا کر لیا، اپنی دنیا میں اتنے مگن ہو گئے، اپنی صبح شام میں اتنے بیزی ہو گئے، ان کو فکر ہی نہ ہوئی کہ ہم آخرت کے اتنے بڑے معاملے کو دیکھ تو لیں، دن میں ایک دفعہ سوچ لیں ہمیں مر جانا ہے، ایک دفعہ۔ اگر ہم دن میں ایک دفعہ سیریسلی 5 منٹ کے لیے اپنی موت کا سوچ لیں اور اس کو امیجن کر لیں، یقین جانیں ہماری بہت ساری باتیں ٹھیک ہو جائیں۔ ایک لمحے کے لیے ہمیں یہ دل میں خیال آ جائے میں اگلے لمحے مر نہ جاؤں، کیا ہے میرے پاس؟ لمبی لسٹ ہمارے گناہوں کی نظر آئے گی، نیکیاں تو بہت تھوڑی، اور وہ بھی کیسی، کبھی نیت کا مسئلہ، کبھی بے دلی سے کی ہوئیں، کبھی بے دہانی سے کی ہوئیں، کیا ہے ہماری نیکیاں؟ اس کائنات میں سورج تو ایک ہے، جبکہ ستارے اور سیارے بے شمار ہیں۔ ہم میں سے ہر ایک چاہتا ہے کہ میں سورج بن جاؤں، لوگ میرے پیچھے آئیں، لوگ مجھ سے پوچھیں، میں بڑا بن جاؤں، میں عالم و فاضل بن جاؤں، جبکہ اللہ کا ایک ستارہ بھی بے فائدہ نہیں۔ کیوں نہیں ہم ستارے بن جاتے جو اندھیرے میں بھی ٹمٹماتا رہتا ہے؟ تو جتنی کوشش، جتنا ہمارے پاس ایبیلٹی، جتنا ٹائم، جتنی صحت، جتنا وقت ہے، جو ہم کر سکتے ہیں، لکھ کے، بتا کے، کسی دوسرے کو سمجھا کے، اچھا مشورہ دے کے، اچھے ایکٹ کے ساتھ، محبتوں کے ساتھ، اچھے معاملات کے ساتھ، کچھ دے کے، جو بھی ہم اپنے دائرے میں کر سکتے ہیں، اللہ بہت قدردان ہے، شکور حلیم ہے، وہ ہر انسان سے بڑے کی توقع نہیں رکھتا، بتاتا ضرور ہے، جو جتنا کرنا چاہے اللہ اس کو قبول کرتے ہیں۔ من جاء بالحسنۃ، جو ایک نیکی لے کے آئے گا، فلہ عشر امثالھا، اس کے لیے اس طرح کی 10 تو تیار ہیں۔ یہ ہے رب کی دین، اور اگر اس کی نیت اچھی ہے، مشکل حالات میں اس نے کی ہے، محبت اللہ کے لیے کی ہے، اللہ کی رضا کی خاطر کی ہے، یہی 70، یہی 700 بن جائیں گی، جیسے آج کل روزوں میں اللہ ہر نیکی کا بہت سارا اجر دے رہے ہیں، کوئی لینا چاہے تو ہمیں ایک جگنو کی طرح راستے میں روشنی کرنی ہے،
اللہ ہم سے ہمارے بارے میں پوچھے گا، دنیا پوری کے بارے میں نہیں پوچھے گا۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں اس چیز کی سمجھ عطا فرمائے، ہم اپنے آپ کے لیے ایسا کریں کہ ہم دین کی خوبصورت تصویر بنیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔